یہ تو ہے 53 برس کا معمول. یارو آؤ ذرا 3 برس شیب ابی طالب کے بھی تک لیں. یہ تو 53 برس کا معمول، 13 برس کا معمول ہے ہر روز کا. مگر جب معاشرتی مقاطع ہو گیا تھا، کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کی باتیں پسند نہیں آئی تھی. ان کی اٹھتی ہوئی تحریک ان حکمرانوں کے تخت کو، ان کے قریش اور سرداران مکہ، کفار سرداران مکہ، ان کے تخت کو مصطفیٰ کا وجود خطرہ لگنے لگ گیا تھا. ان کا تخت ڈولنے لگ گیا تھا. ان کی سرداریاں لرزنے لگ گئی تھی. انہوں نے کہا مصطفیٰ نے تو ہماری سرداریوں کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے. وہ دشمن ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے وہ دشمنی یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ کی خاطر پورے بنی ہاشم کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا اور ابو طالب کے نام پر شیب ابی طالب نے قید کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب نے قید کر دیا. اس عرصے میں کیا معمول تھا؟ آؤ ابو طالب کا معمول سن لو. امام ابو نعیم اصبہانی بیان کرتے ہیں دلائل النبوت میں، حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں البدایہ والنہایہ میں، امام بہقی دلائل النبوت میں، صاحب سبل الہدا بیان کرتے ہیں امام شاہ علامہ شامی، امام شمس الدین ذہبی بیان کرتے ہیں، اور دیگر محدثین اور مورخین نے اس کو کثرت سے اتفاق سے بیان کیا. خاص بات بتانا چاہتا ہوں، 3 سال رہے شیب ابی طالب میں. تو احادیث کی کتب میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَانَ أَبُو طَالِبٍ اذا اخذ الناس مناجعهم، جب لوگ اب رات کو اپنے اپنے بستروں پہ چلے جاتے، ابو طالب کے کام سن لو. ابو طالب کرتے کیا تھے؟ اگر تو کسی کو ناپنے کا پیمانہ ان کی محبت اور ان کا عمل اور ان کا کردار ہے رات دن کا، تو پھر پیمانہ یہ ہے. اور اگر پیمانہ کسی کی اپنا منشا اور مرضی ہے تو جو چاہو بناتے پھرو. حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کو ہر کوئی سو جاتا اپنے اپنے بستر پر، تو حضرت ابو طالب کہتے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کے سامنے اپنے بستر پہ لیٹ جائیں، کیونکہ لوگ جھانک کے دیکھتے تھے دشمن مخالف، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے کہ محمد اپنے بستر پہ سو گیا ہے. تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پہ سو جاتے، جب تھوڑا سا اندھیرا، اور خود بیٹھے تکتے رہتے. جب اندھیرا چھا جاتا اور دیکھتے کہ اب کوئی جھانک تانک نہیں کر رہا ہوگا، کہ حضرت ابو طالب خاموشی سے مصطفیٰ کو اٹھاتے، ادھر سے علی مرتضیٰ کو اٹھاتے. ہائے کہ کوئی بدبخت اگر رات کو تلوار لے کے حملہ کرے تو میرے علی پر ہو جائے، محمد پر نہ ہو. اب مجھے اپنے ایمان کے ساتھ قسم کھا کے بتا دو کہ اگر بات بڑی خاص ہے، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بطور بھتیجے کے، یتیم بھتیجے تھے، یتیم بھائی کے بیٹے تھے، محبت بہت تھی، محبت بہت تھی، اور یہ صرف وہ تبھی نسبی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے. مان لیا، کوئی شک نہیں بڑی محبت تھی، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. جتنی محبت ہو، لاکھ ہو، مگر بے پناہ محبت کے باوجود کوئی اس محبت کے ساتھ بھتیجے پر بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ بھتیجے پر کوئی بیٹا قربان کرتا ہے؟ اگر خالی یہ عمل بھتیجا سمجھ کے کرتے تو اوروں کو لٹاتے، علی کو نہ لٹاتے. اور جب علی کو ان کے بستر پہ اور ان کو اس بستر پہ لٹا دیا تو یہ محبت صرف بھتیجا کر کے نہیں، نبی آخر الزماں کر کے بھی تھی. اور اگلی رات دوسرے بیٹے کو لٹا دیتے، پھر کسی بھائی کو لٹا دیتے، چچا زاد بھائیوں کو. 3 سال تک ایک رات بھی مصطفیٰ کو اپنے بستر پہ سونے نہیں دیا، 3 سال تک. اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے، اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں سے، بھتیجوں میں سے ایک ایک کر کے بستر پہ لٹاتے تھے. یہ ابو طالب کی وہ قربانی ہے. ارے ساری بات چھوڑ دو، خدا کی قسم ان 3 سالوں کی راتوں کی قربانی کا تصور نہیں ہو سکتا. ایمان والوں کے ایمان ابو طالب کے 3 سالوں کی راتوں کے اس عمل پہ قربان ہو جائے.